عليك وصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق اللہ العظیم. محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک کی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں اور 29ویں شب، اس میں مطلب یقین ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. تو چونکہ 21ویں شب اور 23ویں شب گزر چکے ہیں، اب رہ گئے 25ویں شب اور 27ویں اور 29ویں. تو شب قدر کے متعلق آیت مقدسہ آپ نے سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بہتر ہے من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے. تو آپ 1000 مہینوں کو جب مطلب کہ تقسیم کریں گے تو حاصل تقسیم کیا آئے گا آپ خود اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جو ہے بڑی مطلب کہ فضیلت بیان فرمائی، اس کی شان، اس کی عظمت. اس رات میں شام سے لے کر صبح تک تجلی الہی بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہیں. اس رات میں ملائکہ اور ارواح آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات یعنی شب قدر کے آنے کی وجہ سے عبادت میں لذت اور عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں کی عبادت میں پیدا نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے قرآن مجید اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور فرشتوں کی پیدائش بھی اسی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات ہوئی. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ اسی رات کو بہشت یعنی جنت میں باغات لگائے گئے. لیلۃ القدر یعنی اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا. محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. ایک جھنڈا حمد کا، دوسرا جھنڈا مغفرت کا، اور تیسرا جھنڈا رحمت کا، اور چوتھا جھنڈا کرامت کا. اور ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ہر جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھا، ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یعنی اس کو گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے اس کو دوزخ سے نجات دے گا، اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حمد کا جھنڈا زمین پر آسمان کے درمیان پر لگایا جاتا ہے، اور رحمت کا جھنڈا کعبہ شریف پر لگایا جاتا ہے، اور کرامت کا جھنڈا بہت بیت المقدس میں لگایا جاتا ہے، اور بخشش کا اور مغفرت کا جھنڈا جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا جاتا ہے. محترم سامعین حضرات، مغفرت کا جھنڈا حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر لگانے کی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ بخشش آپ ہی کے صدقے اور وسیلے سے حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ہم گناہگاروں کی بخشش
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہوگی۔ روز محشر جنہیں بخشوائیں گے وہ، کالی کملی میں جن کو چھپائیں گے وہ، بن کے جن کے خریدار آئیں گے وہ، ان ہماری خطاؤں کو کی کیا بات ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہر فرشتہ اس رات میں 70 مرتبہ ہر مسلمان کے دروازے پر آتا ہے، یعنی شب قدر کی رات ہر مسلمان کے دروازے پر ایک فرشتہ 70 مرتبہ آتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ شب قدر جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، تو یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کل سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اتنی مہربانی فرمائی کہ سورہ قدر بھی نازل کی اور اس کی شان کو بھی اتنا بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کی تلاش میں ہمیں مطلب کہ تاک راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تاک راتوں میں چونکہ 2 گزر چکے ہیں، 3 باقی ہیں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہر رات، ہر دن، ہر نماز ہمیں جو ہے وہ اپنے اپنے اوقات کے اندر، اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوئی رات عبادت سے خالی نہ ہو، ہمارا دن خالی نہ ہو، تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں بخشتا ہے یا نہیں بخشتا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔